بات جہاں اے آر رحمان کی کریں تو 1996 میں اے آر رحمان جب لاہور میں آئے تو ہمارے پروجیکٹ ڈائریکٹر طاہر سرور میر صاحب نے ان سے انٹرویو میں پوچھا تھا اور اے آر رحمان نے یہ بتایا بھی تھا کہ میں چشتیہ سلسلے سے مجھے ایک بزرگ میرے خواب میں آتے تھے اور وہ مجھے کہتے تھے کہ بیٹے اسلام قبول کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی اسلام قبول کرواؤ. ان دنوں وہ قوالی بھی سن رہے تھے نصرت فتح علی خان صاحب کی. تو جو ہماری ایک بہت بڑی ہسٹری کے اندر بھی ہے کہ ہمارے جو صوفی لوگ تھے جنہوں نے اسلام پھیلایا تھا ان کے پاس سب سے بڑا ٹول جو تھا وہ قوالی تھا. تو صوفیزم اور قوالی کا بہت اسٹرانگ امپیکٹ ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ڈیفینیٹلی ہمارا جو ریلیجن بھی جو سب کانٹیننٹ میں پھیلا وہ قوالی کے تھرو بہت امپیکٹ تھا اس کا. اور ایک وجد ستاری ہوتا ہے اور اس میں آپ اللہ کا یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. بالکل. تو ایک اچھا ذریعہ ہے میرا خیال ہے اپنے سینٹیمنٹس اس انداز میں بیان کرنے کا. شیراز یہاں میں ایک بات ضرور ایڈ کروں گا کہ آپ نے بہت سا میوزک پروڈیوس کیا لیکن آپ نے بھی قوالی کو جو نئے انداز میں پاکستان میں پیش کیا تھا دیٹ از امیزنگ. اس کو ایک نیا آپ نے روپ دیا تھا. فیوریٹ قوال آپ کے کون ہیں جن کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے؟ جن کے ساتھ کام کیا ہے I won't say رفاقت علی is a قوال. There is no one. رفاقت صاحب کی جب آپ نے بات کی تو کجا من کجا آپ کے پاس آپشن راحت کی بھی تھی لیکن آپ نے رفاقت صاحب کو چوز کیا. اوور کانفیڈنس کتوں آیا؟ میری تھوڑی سی جیسے پہلے بتایا تھوڑا سا الٹا چل رہا ہوتا ہوں, دماغ الٹا چلتا ہے. جو ایزیلی چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں آئی ٹرائی ٹو ریفرین فرام دیم. تو رفاقت کی آواز مجھے ویسی ٹونیلٹی بہت اچھی لگتی ہے. تو آئی تھاٹ کہ یار مجھے اس کو چانس دینا چاہیے بیکاز ہی کین جسٹیفائی دیٹ قوالی. تو مجھے اگر کوئی تب اس وقت جو آلریڈی نون سنگرز تھے ان کو روپ ان کر کے اگر ان کے ساتھ کلیبوریٹ کرتا تو وہ تو مجھے لگ رہا تھا کہ وہ رن آف دا مل کام ہو جائے. رن آف دا مل اور وہ تو ہٹ ہونی ہے چیز نا بیکاز دے ہیو دیئر نیمز رائٹ. تو مجھے اس چیز میں زیادہ مزہ آتا ہے کوئی نئی چیز ہو نئے لوگ ہوں. یہ چیز بیک فائر بھی تو ہو سکتی ہے کہ گانا بڑا اچھا ہو اور وہ سنگر کی وجہ سے نہ چلے. یار وہ تو نصیب ہے, نیت صاف ہونی چاہیے. کیا بات.